میں کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا لاڑ والی سائڈ پہ، اور جب میں واپس آنے لگا تو میرے آگے مجھے اوورٹیک کر کے ویڈا گزری۔ تو ویڈا کی جب میں نے کنڈیشن دیکھی اوور آل، تو 2 سال ہوئے ہیں ہارڈلی۔ یہ ملتان سے جو بستی ملوک کی طرف گاڑیاں آتی ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو لوکل روڈ کے اوپر چلائی جا رہی ہیں۔ تو میں نے جب ویڈا سروس کی جو حالت دیکھی، تو وہ بڑی ہی بدحال قسم کی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 15 سے 20 سال سے یہ گاڑی چل رہی ہو، اور دھواں وہ چھوڑ رہی تھی۔ اس کی جو کنڈیشن تھی، صفائی بالکل بھی نہیں تھی، گاڑی کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ تو اس حوالے سے میں بات کرتے چلوں، دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایک روٹ کے اوپر بسز دے دینا، وہاں پہ ڈرائیور دے دینا، وہاں پہ کنڈکٹر دے دینا، لوگ بھرتی کر دینے کہ جنہوں نے اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے، جنہوں نے اس گاڑی کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کرپشن اس قدر زیادہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ماں سوائے 1122 کے یا پاک فوج کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ پراپر طور پہ چیزوں کو مینج کرتا ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ جب میں نے ویڈا سروس کو دیکھا تو مجھے دکھ ہوا کہ ایک لاکھوں روپے کی گاڑی ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو روڈ کے اوپر دیا ہے تاکہ یہ 20 روپے سے لوگ سفر کریں، تاکہ لوگوں کی جو جیب کے اوپر سفر کے حوالے سے جو اخراجات پڑتے ہیں اس میں کمی آئے۔ لیکن کمال مہارت ان لوگوں کی ہے جو اس کو چلا رہے ہیں، وہ امپلائیز کی کمال مہارت ہے جو اس گاڑی کو رن کیے ہوئے ہیں۔ وہ کسی بھی حوالے سے اس کو انہوں نے ٹھیک نہیں رکھا ہوا، دھواں وہ چھوڑ رہی ہے۔ اب اگر گورنمنٹ کے اگر یہ جو لوگ ہیں، اگر یہ اس کو صحیح سے مینٹیننس بھی نہیں کروا سکتے، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے پراپر طور پہ مینٹیننس بھی ملتی ہے، پراپر طور پہ فیول بھی ملتا ہے، پراپر طور پہ ہر چیز اس کی دی جاتی ہے، لیکن اگر یہ حالت ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی کرپشن کر رہا ہے، بیچ میں کوئی پیسہ کھا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ 2 سال اگر مزید یہ گاڑی چلتی ہیں، اور کئی دفعہ تو یہ شکایت میں آتی ہے کہ گاڑی راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور پیسنجر کو بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اگر 2 سال مزید یہ اگر چل جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ چلنے کے قابل نہیں رہتی ہیں اور رک جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ پھر بند کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اب اگر ایک جو بس ہے اس کو آپ 20-25 سال بھی نہیں چلا پاتے اور 4 سالوں کے اندر ہی بند ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس کو چلانے والے ہیں، جو اس کی مینٹیننس کے ذمہ دار ہیں، جن کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ اب وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے تو آ کے گاڑیوں کو چیک اپ نہیں کرنا، چیک اپ تو انہی لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اگر یہ لوگ مل جل کے کھا رہے ہیں، یہ کرایہ بھی جو وصول ہو رہا ہے وہ بھی پراپر طور پہ گورنمنٹ کو نہ دیں، پراپر طور پہ گاڑیوں کی مینٹیننس بھی نہ کروائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھرپور طور پہ اس کو کرپشن کر رہے ہیں، اور گاڑیوں کی یہ حالت بالکل واضح یہ جو حالت ہے یہ بتا رہی ہے۔ اور مجھے دلی طور پہ دکھ ہوا، کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ گاڑی خریدی گئی ہے، یا اگر یہ قرضے سے خریدی گئی ہے تو یہ قرضہ بھی ایز اے پاکستانی ہم لوگوں نے اتارنا ہے، تو یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا را کوشش کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ ان کی مینٹیننس کے حوالے سے توجہ دیں، ان کی مینٹیننس کے اوپر غور کریں۔ یہ جو حالت اس وقت کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ 2 سال چلنے والی گاڑی کی حالت یہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو 10 سے 15 سال یا 20 سال پرانی گاڑی کی حالت یہ معلوم ہو رہی تھی۔ تو خدا را آپ ان کے اوپر توجہ کریں، یہ آپ کے روزگار کا بھی سبب ہے۔ اگر گورنمنٹ کل کو ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے تو جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں وہ پھر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، دیکھیں جی گورنمنٹ نے بند کرنا شروع کر دیے ہیں، یہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب لوگ بے روزگار تو ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے کرتوتوں کا نہیں پتہ۔ اب جس طرح گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنے لگی ہے اسکولوں کو، تو اب شور مچنے شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں جی استاد کرام کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ اب استاد کرام رزلٹ تو دے نہیں رہے، 20-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ رزلٹ دیکھ لیں میٹرک کے، میٹرک کا رزلٹ ان کے پاس نہیں آ رہا، 10-15% بچے پاس ہوتے ہیں، باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل اگر پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر حضرات شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب گورنمنٹ کے پاس ایکسپینسز پہنچتے ہیں، جب گورنمنٹ کے پاس اوور آل ان کا ریکارڈ پہنچتا ہے، اور پھر جو پوزیشن پہنچتی ہے، تو پھر گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے ان اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے یا پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے۔ تو خدا را کوشش کریں، اگر یہ گورنمنٹ خود چلا رہی ہے اس کو، اور آپ کو پراپر طور پہ تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، پراپر طور پہ ایکسپینسز بھی مل رہے ہیں، پھر آپ کو بے معنی کرنے کی یا ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایمانداری سے کام کریں
اور اس سروس کو چلائیں تاکہ یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات جس طرح مل رہی ہیں، کیونکہ اور گاڑی اگر بستی ملوک سے 120 روپے لیتی ہے تو یہ صرف اور صرف 20 روپے میں چھوڑ کے آ رہی ہے ملتان بائی پاس تک یا اندر ملتان اندرون شہر تک۔ تو یہ بہت بڑی سروس ہے اور اس سروس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو لانگ ٹرم چلائیں۔ جتنا آپ بہتر طور پہ اس کو چلائیں گے اتنا ہی گورنمنٹ بھی خوش ہوگی اور گورنمنٹ اس کو مزید اپ گریڈ بھی کرے گی، نئی گاڑیاں بھی دے گی اور اس کو کنٹینیو رکھے گی۔ اگر یہ حالت رہی جس طرح میں ان کی حالت دیکھ رہا ہوں ان گاڑیوں کی، مجھے تو دکھ ہوا ہے، اور اگر گورنمنٹ اس کو جب دیکھے گی تو وہ یقیناً طور پر اس کو آگے چلانے کے بجائے اس کو بند کرنے پہ زیادہ توجہ کرے گی، جو حالت آپ لوگوں نے 2 سالوں میں کر دی ہے۔